آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں عید الاضحیٰ کا جو ہے وہ سیزن چل رہا ہے، یہ دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے ہے۔ تو ان دنوں میں ہر سال جو ایک سوال ہے، ایک کویسچن ہے جو بعض مسیحی جو ہے وہ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب کیا ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اگرچہ اس پہ بارہا خادم الدین نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، بات کی ہے، سکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں گمان جو ہے وہ قائم رہتا ہے کہ کیا ہمیں گوشت کھانا چاہیے کہ نہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گوشت کھا لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اور پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک مولوی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا، بلکہ فتویٰ کہنے کے بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ وضاحت کی کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ غیر مسلم لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ تو جب یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے کہ نہیں؟ تو میرا اپنا جو ذاتی اوپینین ہے وہ ایک اور طرف ہم رکھتے ہیں، لیکن ہم بائبل میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے تو وہ کس سینس میں پولس رسول نے انہیں کہا کہ تمہیں کھانا چاہیے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 23 سے 32 آیات تک ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے اور سیکھیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں اور آپ مہربان سے سنیں۔ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ دینی امتیاز سے میرا مطلب تیرا امتیاز نہیں بلکہ اس دوسرے کا، بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے امتیاز سے کیوں پرکھی جائے؟ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں؟ بس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جناب ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تو یہ پیسج جو ہے اصل میں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پیسج کی طرف آئیں، سب سے پہلے جو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ قربانی سے مراد جو ہے یہ ہے قربت۔ قربانی سے مراد ہے کسی کی قربت حاصل کرنا۔ قربانی وہ ہدیہ ہے، اصل میں قربانی وہ ہدیہ ہے جو دینے والا اس لیے دیتا ہے کہ وہ دینے والے کی قربت حاصل کرے یا اس کے نزدیک ہو جائے۔ تو اس سے مراد دینے والا اور لینے والا ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ قربانی لفظ قرب سے یا
قرابت سے نکلا ہے۔ تو اس لیے قربانی کو سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ قربانی کا مطلب ہے کسی کے ساتھ شامل ہونا، کسی کی قربت میں آنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لفظ قربانی کے لیے ایک انگلش ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ ایک ہونا، کسی کے ساتھ ایک ہونا۔ اور اردو میں جو لفظ قربانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کفارہ دینا۔ اور عبرانی اور عربی میں جو لفظ قربانی کے لیے ہے وہ بھی یہی مطلب ہے، یعنی کفارہ دینا یا ڈھانپنا۔ کفار لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی میں اور عربی میں، تو جس کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ قربانی دیتا ہے وہ کس نیت یا کس ارادے سے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کویسچن ہے جو آج مسیح پوچھتے ہیں یہ آج کا سوال نہیں ہے، بلکہ 2000 سال پہلے یہی کویسچن جو ہے وہ ایماندار پالوس رسول سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو چکی تھی۔ وہاں پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسیح جو ہیں وہ چونکہ ایک زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک بتوں کی قربانی میں شامل ہونا گناہ تھا۔ اور کرنتھس کے لوگ جو مسیحوں کے ارد گرد رہتے تھے وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے جب قربانیاں چڑھاتے تو وہ قربانیاں جو ہے جب چڑھاتے تھے تو ان کا خون جو ہے وہ تو اپنے دیوتاؤں کی نظر کرتے، اور جو قربانی کا گوشت تھا کچھ اپنے گھروں میں لے جاتے کھاتے، اور ان سے کچھ جو قصاب تھے، جو قصائی تھے، وہ گوشت خرید کر اپنی دکانوں پر لے جاتے اور وہ وہاں پر بیچتے۔ اب ایک مسیحی کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم تھی کہ پہلے وہ جانچ پڑتال کرتا کہ کیا یہ قربانی کا گوشت تو نہیں ہے جو بتوں کے لیے نظر کیا گیا ہے، کیا مجھے یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس لیے جب یہ بہت سارے کویسچن تھے تو انہوں نے پالوس رسول سے یہ سوال کیے، تو پالوس رسول نے اس وقت کی کلیسیا کو بتانے کے لیے، ان کے ذہنوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو بہتر کرنے کے لیے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی۔ تو پالوس یہ کہتا ہے کہ سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں روا ہیں، یعنی خدا کا بندہ کہتا ہے کہ زمین خدا کے جلال سے معمور ہے۔ یہ تمام چیزیں جو زمین پر ہیں وہ سب چیزیں خدا کی قدرت کی اظہار کرتی ہیں، قدرت کا اظہار کرتی ہیں، خدا کی قدرت کی معموری ہیں۔ اس لیے ساری چیزیں ایمانداروں کے لیے روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا نظریہ غلط ہے، لیکن پالوس جس بات کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے اصل میں وہ حقیقت یہ ہے کہ پالوس یہ کہتا ہے کہ چیزیں روا ہیں، چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 8 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ذرا دیکھیں کہ وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا ہے مزید۔ وہ کہتا ہے کہ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں، لیکن ہوشیار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھا لینا چاہیے، قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے، پہلی بات تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے کھانے کی وجہ سے کسی کمزور ایمان شخص کو ٹھوکر لگتی ہے تو ایسی صورت میں میرا مشورہ یہ ہے، بلکہ خدا کے کلام کا مشورہ یہ ہے کہ اس سے گوشت نہیں کھانا چاہیے۔
کیوں؟ کیونکہ کھانا کوئی فائدہ نہیں دیتا اور نہ کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بائبل یہ فرماتی ہے کہ نہ کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ عید قربان پہ یا عید الاضحیٰ پہ اگر ہم قربانی کا گوشت نہیں کھائیں گے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یا شاید دوبارہ ہمیں کہیں سے کوئی گوشت ملے گا ہی نہیں۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، جو بھی اس بات کے حق میں ہے کہ گوشت کھا لینا چاہیے، اگر وہ کھاتے ہیں تو اگر تو ان کے کھانے سے کسی دوسرے شخص کے ایمان کو ٹھوکر پہنچتی ہے تو اس صورت میں وہ خدا کی کلیسیا کا گناہ گار ہے، خدا کے لوگوں کا گناہ گار ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھا لینا چاہیے، تو اس صورت میں آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم خدا کی کلیسیا کے ساتھ ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں۔ اور ایک اور بات کہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ اگر ہم کسی قربانی کے گوشت کو کھاتے ہیں تو پھر ہم قربان گاہ کے شریک ہوئے۔ قربان گاہ کے شریک سے مراد کہ ہم اس قربانی کو جو جس نے کی ہے ان کے اس ایمان میں شامل ہو گئے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے تو اس کا مطلب کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو قربانی چڑھائی جا رہی ہے وہ بالکل درست ہے۔ ہمارے ایمان کے مطابق حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی نہیں بلکہ اسحاق کی قربانی چڑھائی، جبکہ ہمارے مسلم بھائی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی قربانی جو ہے وہ پیش کی گئی اور اس کی یاد میں ہم یہ مناتے ہیں۔ تو اگر تو ہم یہ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو پہلی بات کہ ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی دل آزاری کا وسیلہ بنتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں کے عقیدہ کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم یہ درست مانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، ہم اس بات میں ان کے ہم ایمان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے تو اس کا مطلب کہ وہ جو ہمارے مسلم بھائی ہیں، جو ہماری مسلم بہنیں ہیں، ان کے عقیدے پر بھی اعتقاد کرتا ہے، تو پھر دینی امتیاز نہیں ہے۔ تو جو دینی امتیاز نہیں سمجھتا اسے کھا لینا چاہیے۔ آمین۔ اور تیسری چیز جو ہمیں سیکھنی ہے کہ جو غیر مسیحی لوگ ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، اب کھانا کس صورتحال میں ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کھانا کھانا چاہیے، یا پالوس نے کہا کہ جو کچھ تم شکر گزاری کر کے کھاتے ہو وہ تمہارے لیے پاک ہو جاتا ہے، تو وہ کس صورتحال میں کہا؟ آئیے اس کو ذرا پڑھیں دوبارہ سے تاکہ ہمیں صحیح وضاحت ہو کہ اصل میں یہاں پر پالوس کہتا کیا ہے۔ تو پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے، کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی، جو کچھ کسابوں کی دکانوں پر بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ کیونکہ اگر قربانی کا گوشت کوئی کھاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، تو وہ شکر گزاری کر کے، کیونکہ جو ایماندار ہیں وہ جب بھی دعا کر کے کسی چیز کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کر کے کھاتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارے لیے پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے اور آپ کھا لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، پھر آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن قصابوں کے پاس ہم جاتے ہیں، جن قصائیوں کے پاس جاتے ہیں جہاں سے آپ گوشت خریدتے ہیں، آج بھی شاید کچھ لوگ جو ہے وہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں، آج بھی کچھ لوگ جو وہ قربانی کا گوشت بیچ رہے ہوں۔ تو اگر آپ وہاں سے لے آتے ہیں اور آپ کھا لیتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے، یہ بائبل فرماتی ہے۔ پہلی چیز کہ کس صورتحال میں ہمیں کھا لینا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا گوشت ہے، یہ قربانی کا ہے یا عام طور پہ ہے، تو پھر
کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کھا لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس صورت میں بائبل ہمیں منع کرتی ہے کہ ہمیں گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ دوسری چیز کس صورتحال میں ہمیں کھانا چاہیے کہ اگر تیرا کوئی دوست، اگر تیرا کوئی غیر ایماندار ساتھی جو مسیحی نہیں ہے وہ تیری دعوت کرے اور تو راضی ہو جائے تو جو کچھ بھی وہ تیرے سامنے رکھے اسے خوشی سے کھا۔ اگر وہ تجھے نہیں بتاتا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، اگر وہ تیرے سامنے اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو پھر شکر گزاری کر کے تو کھانا کھا۔ اس صورتحال میں کہ جب آپ کا کوئی مسلم دوست، آپ کا کوئی ساتھی جس کے ساتھ آپ کی فیلوشپ ہے، دوستی ہے، یا آپ کے ساتھ بہت زیادہ قرابت ہے، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی جی آج آپ ہمارے گھر میں آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائیں، تو اس وقت آپ جا سکتے ہیں، اس وقت کھا سکتے ہیں۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہیں یہ بتائے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، تو یہاں پر دینی امتیاز ہے۔ دینی امتیاز سے مراد مذہبی فرق۔ کوئی شخص آپ کو بتائے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہمارا فرض ہے کہ غریبوں یتیموں کی مدد کرنا، تو اس صورتحال میں مسیحوں کے لیے یہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ مسیحوں کے لیے یہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ دینی امتیاز ہے، ہمارا مذہبی فرق ہے۔ ہم ان کے عقیدے پر یقین نہیں کرتے اور وہ ہمارے عقیدے پر یقین نہیں کرتے، اس لیے کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رسومات میں جو دینی امتیاز پیدا کریں شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آپ کو اور مجھے سیکھنی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کھا لینا چاہیے تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اور ان کے درمیان جو دینی امتیاز ہے، دینی امتیاز سے مراد وہ جو بات خدا کا بندہ کہتا ہے کہ دینی امتیاز سے مراد تیرا دینی امتیاز نہیں ہے، تیرا، کیونکہ آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہے کہ کیا یہ قربانی کا گوشت تو نہیں ہے۔ دینی امتیاز سے مراد دوسرے شخص کا امتیاز ہے۔ دوسرا شخص جب آپ کو باقاعدہ بتائے کہ جناب یہ گوشت جو ہے وہ قربانی کا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ فرق پیدا کر رہا ہے کہ آئی ایم مسلم اینڈ یو آر کرسچن، تو یہ جو گوشت میں آپ کو کھلا رہا ہوں یہ ہمارے ایمان کے مطابق جو ہم قربانی چڑھاتے ہیں یہ اس قربانی کا گوشت ہے، تو آپ یہ کھاؤ۔ تو اس صورت میں ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگے پھر رہے ہیں، جو مختلف کوٹھیوں میں کام کرتے ہیں، جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں، تو وہ باقاعدہ دروازے نوک کر کے اور پرچیاں بنوا کر اپنے لیے یہ گوشت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ مسیحوں کے لیے یہ گوشت جو ہے وہ روا نہیں ہے، جانتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کے مسلم بہن بھائی یا دوست جو ہیں وہ انہیں اپنے گھروں میں دعوت دیں کہ جناب آپ نے آنا ہے اور ہماری خوشی میں، ہماری عید میں شامل ہونا ہے، وہ جائیں اور کھائیں، انہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، انہیں خدا کا کلام جو ہے وہ اجازت ہے۔ لیکن وہ اس صورت میں، پھر میں بتا رہا ہوں کہ جب لوگ جو ہے وہ اپنے دینی امتیاز کے سبب سے آپ پر واضح نہ کریں کہ یہ قربانی کا گوشت ہے۔ آمین۔ خدا کا بندہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تم کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنو۔ جیسے میں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ غیر مسلم لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا حرام ہے یا منع ہے۔ تو بھائیوں بہنوں، خدا کا بندہ کیا کہتا ہے ذرا پڑھ لیں، پھر اس کے لیے ہم بات کرتے آگے۔ لکھا ہے بس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو،
تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، اور نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ یہودی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو شریعت کے فرزند کہتے تھے، اور آج بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ شریعت میں لکھا ہے اس سے تجاوز کرنا گناہ ہے۔ تو آج ہمارے مسلم بہن بھائی جو ہیں وہ بھی شریعت کے تابع ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ شریعت کہتی ہے اس سے تجاوز کرنا گناہ ہے۔ تو جب ان کی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مسیحوں کو یا غیر مسلم بہن بھائیوں کو گوشت دینا حرام ہے، تو پھر ہم ان سے گوشت مانگ کر ان کے گھروں میں جا کر اس عید الاضحیٰ کے دن میں خاص طور پر جب ہم گوشت مانگتے ہیں تو پھر ہم ان کی شریعت کو پامال کرنے کا باعث کیوں بنتے ہیں؟ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث کیوں بنتے ہیں؟ کیوں ہم ان سے گوشت مانگتے ہیں؟ بائبل یہ فرماتی ہے کہ تم یہودیوں کے لیے یا کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنو۔ تو جب آپ باقاعدہ جا کر کسی سے گوشت مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ ان کی شریعت کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ شاید وہ مجبور ہو کر آپ کو دے دے، لیکن آپ ان کی شریعت کو توڑنے کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دیں، گوشت مانگنا چھوڑ دیں، قربانی کا گوشت کھانا بند کر دیں، کیونکہ یہ ہمیں روا ہی نہیں ہے۔ اس سے ہم اپنے مسلم بہن بھائیوں کے لیے جو ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، ہم ان کے لیے دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمارے وسیلہ سے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ نہ یونانیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو۔ یونانی بڑا پڑھا لکھا طبقہ تھا، وہ ہمیشہ ریسرچ کرتے تھے، اور وہ مذہبی لوگ نہیں تھے، اس لیے کیونکہ وہ دنیا دار لوگ تھے، اس لیے وہ ہر طرح کے کاموں کو کرنے کے لیے اپنے اندر آزادی محسوس کرتے تھے۔ آج ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو مذہبی نہیں ہے، جو مذہبی رسومات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو جب کوئی شخص قربانی کا گوشت کی بات کرتا ہے تو جو سیکولر لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور جو مذہب سے اتنا تعلق نہیں رکھتے، جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں کلیسیا یہ کہہ رہی ہے کہ قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے تو کھا لینا چاہیے، فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے تو کھا لینا چاہیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے، یہ ایسے لوگوں کے لیے بھی وہ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے، ہمارا ہے، جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے۔ تو ہم ایسے یونانی مائل لوگوں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز کہ ہمیں خدا کی کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا۔ جب ہم یہ ہدایت کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے، تو ہم کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے جو ہے وہ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا کفارہ ہو چکا ہے، ہمارا کفارہ مسیح ہے، ہمارا کفارہ جو ہے وہ مسیح نے صلیب پر اپنی جان قربان کر کے دے دیا ہے۔ اس لیے جب میں اور آپ کسی دوسری قربانی کا حصہ بنتے ہیں، ہم جب کسی دوسری قربان کا حصہ بنتے ہیں تو ہم مسیحی ایمان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ نہ کسی یہودی کے لیے، نہ کسی یونانی کے لیے، اور نہ خدا کی کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، بلکہ ہمیں عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد جو بھی سن رہا ہے اس ویڈیو کے ذریعے یا لائیو سن رہے ہیں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آئے ہم عہد کریں کہ آج کے بعد نہ ہم قربانی کا گوشت کھائیں گے، نہ ہم قربانی کا گوشت مانگیں گے، اور نہ ہم کسی کی دل آزاری کا وسیلہ بنیں گے، کیونکہ خدا ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ آمین۔